کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم دن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل عمران خان کی بہنیں، کل پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، کل پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز کو کال دی گئی ہے اڈیالہ جیل پہنچنے کی۔ اب اڈیالہ جیل کیوں پہنچنا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے کہ کسی کی بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مطلب کوئی بھی اڈیالہ جیل جا کے عمران خان سے نہیں مل پایا، کسی کو نہیں پتا کہ خان صاحب جیل میں موجود ہیں نہیں موجود، خان صاحب اندر ہیں کہاں ہیں، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، خان صاحب نے کیا کیا ہے روٹین کا، یا کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ نومبر کا ماہ ہے، اور نومبر کے ماہ میں یہ ملاقاتیں جو روکی گئی اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور ایک جو معاملہ ہے وہ گزر چکا ہے 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، ان پہ گولیاں چلائی گئی تھیں۔ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو خان صاحب کوئی احتجاج کی کال دے دیں، ایسا نہ ہو کہ خان صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں، ایسا نہ ہو خان صاحب کوئی پلان بتا دیں، ایسا نہ ہو خان صاحب کوئی لاحمل دے دیں۔ تو تقریباً 1 ماہ ہو چکا ہے، اور جب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی تو اس کے بعد نہ وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی، علی امین گنڈاپور تو چلے گئے لیکن 2 دن بعد فارغ ہو گئے، اور پھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آ گئے، اس کے بعد نہ بہنوں کی ملاقات ہوئی اور نہ ہی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی۔ عظمیٰ خان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، اور جو ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل کے دروازے فیملی کے لیے بھی بند کر دیے گئے، اڈیالہ جیل کے جو دروازے ہیں وہ تمام پولیٹیکل لوگوں کے لیے بھی بند کر دیے گئے، اور اسپیشلی وزیر اعلیٰ کے لیے بند کر دیے گئے۔ خیر، وزیر اعلیٰ آتے گئے 1 2 3 4 5 6 7 8ویں مرتبہ جب وہ آئے تو وہ ضد کر بیٹھے، وہ کہتے کہ نہیں جانا، خان سے ملاقات کر کے جانا ہے، اور وہ پوری رات وہاں بیٹھے، اور اس طرح کی مزاحمت کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ جو بیٹھے وہاں اپنے کچھ کارکنان کے ساتھ پوری رات وہاں بیٹھے رہے، اور بیٹھ کے صرف ایک مطالبہ کرتے رہے کہ میں نے عمران خان سے ملنا ہے۔ ڈپٹی سپریڈنٹ آئے، ترلے کیے، ایون کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے تسلیاں دی گئیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن مطالبہ یہی تھا کہ ملنا ہے، خان صاحب سے ملنا ہے، چاہے ایک بندہ ہمارا اندر بھیج دے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جاتے ہیں، جب ہائی کورٹ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو۔ دیکھیں، یہ ملک میں جمہور کی طاقت ہے، یہ ملک میں جمہور کو انہوں نے تماشا سمجھا ہے، 1.25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ آتا ہے، روک لیتے ہیں، ایک SHO روک لیتا ہے۔ خیر، یہ معاملہ گزرا، علیمہ خان آ گئیں، علیمہ خان نے سہیل افریدی کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد آج وہ ATC کورٹ میں تھی، آج جب وہ ATC کورٹ میں تھیں تو ان سے سوال ہوا کہ علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیں کہ کل احتجاج ہوگا، کل دھرنا ہوگا، کل ملاقات کا دن ہے، اگر ملاقات نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو علیمہ خان نے جواب دیا کہ اگر ملاقات نہ ہوئی، کل اگر اڈیالہ جیل میں عمران خان سے نہ ملنے دیا گیا تو ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ کل خان صاحب کی بہنیں پہنچیں گی، اور اگر ملاقات نہ ہوئی، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2-3 مرتبہ تو خان صاحب کی بہنیں 12-1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے اٹھ جاتی تھیں، لیکن اس مرتبہ اگر ملاقات نہ ہونے دی گئی تو خان صاحب کی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساری رات نہیں اٹھیں گی، وہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی، اگلا دن آ جائے گا وہ وہاں بیٹھی رہیں گی۔ اور اب یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے، خان صاحب کے لیے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ دیکھیں، خان صاحب تو جیل میں ہیں، آپ نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے اختلافات ہوں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں جائیں، لیکن آپ نے اس انسان کے لیے کھڑے ہونا ہے جس انسان کے نام پہ آپ نے ووٹ حاصل کیے، جس انسان کے نام پہ آپ ممبر صوبائی اسمبلی بنے، جس انسان کے نام پہ آپ ممبر قومی اسمبلی بنے۔ NDU کی جو کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کی جا رہی ہیں، مطلب اندازہ لگے، ایک طرف گالی دی جاتی ہے، ایک طرف جو ہے تنقید کی جاتی ہے، ایک طرف بہت، اور دوسری طرف جا کے ان کے ساتھ کانفرنس بھی اٹینڈ کرتے ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں کل پہ بات کر رہا ہوں۔ تو کل جو ہے وزیر اعلیٰ نے اعلان بھی کیا ہے جو نہیں پہنچے گا اس کو ہم شین دلائیں گے اور پوری قوم کے سامنے اس کے نام رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کون سے پارلیمنٹرین پہنچتے ہیں، کون سے نہیں پہنچتے، کون سے خیبر پختونخوا سے پہنچتے ہیں، کون سے پنجاب سے پہنچتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ جیسے بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، وہ صدر ہیں، چیئرمین ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے، تو وہ آتے ہیں، وہ رات تک، لیٹ نائٹ تک خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح
اور بہت سے نام ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں، ایون کہ جو صوبائی صدر جنید اکبر ہیں، حلیم عادل شیخ ہیں، ان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ یہاں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ کراچی کی جو ٹیم ہے، سندھ کی جو ٹیم ہے، اسی طرح بلوچستان کی ٹیم ہے، بلوچستان میں داؤد شاہ کاکر ہیں اور کافی لوگ ہیں۔ تو اب کل وہاں کون موجود ہوتا ہے، کون موجود نہیں ہوتا، کون سا پارلیمنٹرین ہوتا ہے، کون سا نہیں ہوتا، یہ معنی ہوز ہوگا۔ لیکن کل کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، کل اڈیالہ میں ایک عوام کا سونامی ہوگا۔ کل اڈیالہ میں آپ اسی طرح سمجھے کہ عوام کے ایک جمع غفیر ہوگا۔ کل اڈیالہ میں اڈیالہ والے کا یعنی قیدی 804 کا نعرہ گونجے گا۔ کل ایک طرف ہزاروں کی نفری ہوگی اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، موٹر وے سے جو ہے سواوی موٹر وے سے خیبر پختونخوا کے جو کارکنان ہوں گے وہ بند کر دیں گے۔ اور پھر اگر یہاں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو وہ آگے کی جانب بڑھیں گے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اسے مزید بڑھا سکتے ہیں اگر یہاں صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے ایسی خبریں بھی آئی ہیں، ان کی جان کے حوالے سے بہت سے خدشات ہیں، بہت سی خبریں سامنے آئی ہیں۔ تو کل خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، کل ایک اہم دن ہے۔ کل کیا ہوتا ہے، کل ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کون کون پہنچتا ہے، کون کون نہیں پہنچتا، وہاں پولیس کیا کرتی ہے، وہاں مزاحمت ہوتی ہے، وہاں تشدد ہوتا ہے، وہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، آپ کو کل تمام تر چیزیں دکھائیں گے۔ لیکن کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اہم دن ہے، کیونکہ ایک طرف نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا، ایک طرف جو ہے وہ خان صاحب جیل میں ہیں، ایک طرف ملاقات پہ پابندی ہے، ایک طرف خان صاحب کے حوالے سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ جو تشویشناک خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سو کل کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اور دوسرا جو میں آپ کے سامنے معاملہ رکھنے لگا ہوں وہ اہم یہ ہے کہ جو صدر ہیں انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا لیا پارلیمنٹ میں، مطلب جو سینٹ کے لوگ ہوں گے اور جو قومی اسمبلی کے اراکین ہوں گے ان کا اجلاس بلا لیا گیا اور بلایا بھی گیا 2 بجے، کیونکہ 2 بجے ملاقات کا ٹائم ہے اور 2 بجے وہاں اجلاس بلا لیا گیا۔ اب اگر تو 2 بجے یہ پارلیمنٹرین جان بوجھ کے اندر چلے جاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ بعد میں دروازہ بند کر دیں گے، ایک دفعہ ہوا تھا، اگر یہ اندر چلے جاتے ہیں پھر باہر یہ نہیں آ سکیں گے، تو کل دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کل یہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں یا پھر ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرتے ہیں۔ کل طریق صاحب نے 2 گائیڈ لائن دی ہے، ایک یہ ہے کہ ایک تو ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا جائے گا، اس کے بعد اڈیالہ جیل جائے گا۔ تو اب جو حکومت ہے انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے، گیم یہ ہے کہ 2 بجے اجلاس ہے، اور اگر تو 2 بجے کچھ اجلاس میں جاتے تو وہ سمجھے وہ جان بوجھ کے گیا، وہ جان بوجھ کے اڈیالہ نہیں آنا چاہتا تھا، وہ جان بوجھ کے وہاں شرکت کے لیے گیا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ باہر نہیں آ سکیں گے۔ سو کل یہ ایک اہم ہوگا اور انشاءاللہ کل آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کو صورتحال کے حوالے سے کیا کریں گے، ملاقات کے حوالے سے کیا کریں گے، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تمام تر چیزیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں دعا کرتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے، کیونکہ ہر چیز ڈیپینڈ ہے ملاقات پہ، اور اگر تو ملاقات نہ ہوئی تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹریٹجی بنائے گی، اور شاید اٹک صاحب اس کا اعلان کر چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر اب ملاقات نہ ہونے دی گئی تو ہم جو ہے وہ تمام رستے بند کر دیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوگا۔ سو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔